خوف کیا ہے؟ فیئر، خوف، یہ ہمارے اندر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ دوستوں، خوف کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم کچھ بنیادی چیزوں کو سمجھیں گے تاکہ ہمیں آگے چل کے سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ کس طرح عمل میں آتا ہے۔ خوف اصل میں ایک جذبے کا نام ہے، جذبہ یا کیفیت کا نام ہے۔ جب ہم کی بات کرتے ہیں، جذبے کے معنی ہوتے ہیں ایموشنز۔ ایموشن بنیادی طور پر اگر آپ انگلش میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ انرجی ان موشن ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک انرجی پیدا ہوتی ہے اور اس انرجی سے ہم مختلف کام کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر قدرت نے ہمارے اندر 7 مختلف قسم کے جذبے یا ایموشنز ودیت کیے ہیں کہ جیسی وہ کسی کیفیت کے اندر جب ابھرتے ہیں تو اس کے بعد ایک خاص قسم کی انرجی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ فیئر کیا ہے؟ خوف ان 7 جذبوں میں سے یا ایموشن میں سے ایک ہے جو انسان میں قدرت کی طرف سے ودیت کیے گئے ہیں۔ خوف ان حالات میں پیدا ہوتا ہے جب کسی قسم کی خطرے کی صورتحال ہو۔ خطرہ ظاہری ہو سکتا ہے، نفسیاتی ہو سکتا ہے، حقیقی ہو سکتا ہے یا تصوراتی بھی ہو سکتا ہے۔ خوف ہمارے لیے ایک بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ یہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم کسی بھی پیش آنے والی متوقع خطرے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہتر انداز میں پہلے سے تدابیر اختیار کر سکیں۔ خوف کی ایک اور تعریف یوں بھی ہوتی ہے: فالس ایویڈنس اپیئر ریئل، یعنی وہ تمام چیزیں جو بنیادی طور پہ ابھی پیش آئی نہیں ہوتی ہیں لیکن آپ کو وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ خوف اپنی شدت کی وجہ سے مختلف شکلیں بدلتا ہے، جس میں انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، پھر آگے چل کر فوبیا کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم آگے تفصیل سے بات کریں گے، اور اس میں سب سے پہلے ہم یہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فیئر اور فوبیا میں فرق کیا ہوتا ہے۔ فوبیا ایک اضطرابی بیماری ہے، یعنی انزائٹی ڈس آرڈر ہے۔ اس کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ کسی بھی چیز کا شدید غیر منطقی خوف جو کسی بھی چیز، جانور یا ایک مخصوص صورتحال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جو لوگ فوبیا کا شکار ہوتے ہیں وہ شدید جذباتی اور اعصابی کیفیت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ فوبیا مختلف لوگوں میں مختلف انداز میں سامنے آ سکتا ہے۔ جن لوگوں کو فوبیا ہوتا ہے ان لوگوں کی مندرجہ ذیل علامات ہو سکتی ہیں: دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا، چکر آنا، سانس کم آنا، زیادہ پسینے آنا، کپکپی چڑھنا، کمزوری ہونا۔ بیشتر لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا خوف بے جا ہے اور شدید ہے، لیکن وہ اس پر قابو نہیں پا سکتے، جس کی وجہ سے ان کی روزمرہ زندگی متاثر ہوتی ہے۔ سائنسدانوں نے فوبیا کی مختلف اقسام بیان کی ہیں، جن میں نمایاں طور پر یہ 3 فوبیا ہیں۔ نمبر 1، اسپیسیفک فوبیا، یہ کسی مخصوص صورتحال میں پیدا ہوتا ہے۔ سوشل فوبیا، یہ جب کسی گیدرنگ میں آپ کسی اسٹرینجر سے باتیں کرتے ہیں یا جا کر پبلک اسپیکنگ کا جب خوف پیدا ہوتا ہے اس کو سوشل فوبیا کہتے ہیں۔ ایگرو فوبیا، یہ اس صورتحال میں جب آپ رش والی جگہوں پہ جاتے ہیں یا ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں گھٹن کا احساس ہوتا ہے، وہاں یہ فوبیا زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ سوشل فوبیا، اکیلے پن کا خوف، کسی اجنبی سے بات کرنے کا خوف، کسی بھی سوشل جگہ پر کسی شرمندگی کا سامنا ہونے کا خوف، عام طور پر پبلک اسپیکنگ کا خوف، یہ چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنے آپ کو بہتر انداز میں نمایاں نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے کسی بھی جگہوں پر۔ فوبیا ایسی صورتحال میں پیدا ہوتا ہے جس میں گھر سے باہر نکلنے سے خوف پیدا ہو، رش والی جگہوں پر جانے کا خوف پیدا ہو،
یا کسی ایسی جگہ سے گزرنے کا خوف ہو جہاں دم گھٹنے کا چانس ہو. بہت سارے لوگ اسی لیے لفٹ میں سفر نہیں کرتے, وہ پیدل سیڑھیاں چلتے ہیں, کیونکہ لفٹ میں جانے سے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کا دم گھٹ جائے گا. اس قسم کے خوف کو ایگروفوبیا کہتے ہیں. فوبیا عموماً بچپن میں پیدا ہوتے ہیں. اگر والدین کو فوبیا ہو تو بچوں میں فوبیا پیدا ہونے کے چانسز 3 گنا زیادہ ہوتے ہیں. فوبیا زیادہ تر خواتین میں اور دوسرے نمبر پر مردوں میں ہوتا ہے. اب تک دوستوں ہم لوگ یہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ خوف کیا ہوتا ہے اور خوف کی شدت سے پیدا ہونے والی ڈفرینٹ جو کیفیات ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, اور فوبیا کس طرح جنم لیتا ہے جو کہ اس کی ایکسٹریم فارم ہوتی ہے. خوف کو ایک منفی جذبہ تصور کیا جاتا ہے, جبکہ میرا ماننا ہے کہ خوف ایک مثبت جذبہ ہے. خوف بنیادی طور پر ہمیں آنے والے حالات کے لیے بہتر انداز میں تیاری کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے. میرا ماننا ہے کہ جب ہم کسی بھی آنے والی خطرات یا کسی مہم کی تیاری کریں تو 75% حصہ اپنی تکنیکی مہارت کو دیں اور 25% حصہ خوف سے پیدا ہونے والی صورتحال یعنی ناکامی کی ممکنہ توقع کو سامنے رکھتے ہوئے تیاری کرنی چاہیے, تاکہ ہم ان پہلوؤں پر بھی غور کر سکیں جو ناکامی کے سبب بن سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری مہم بہتر انداز میں مکمل ہو سکتی ہے. آخر میں دوستوں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خوف یا فوبیا کا علاج کس طرح سے کیا جائے. جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر ایک ایسا جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ودیت کیا ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آنے والی صورتحال کو بہتر انداز میں نمٹ سکیں. اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے, اصل میں دوستوں سب سے پہلے ہم کو اپنے سوچنے کے انداز کو بدلنا ہوگا, اور جب بھی کوئی خوف کی صورتحال پیدا ہو ہمیشہ اس کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بنیادی طور پر ایک موقع ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے فراہم کیا ہے تاکہ آنے والی صورتحال سے ہم بہتر طور پہ نمٹ سکیں. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بنیادی چینجز میں آپ کے اندر بہت ساری ایسی تبدیلیاں آئیں گی جس سے کہ آپ بہتر طور پر پرفارم کر سکیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ خوف کی صورتحال میں بیشتر لوگ اپنے آپ کو اس صورتحال کا سامنا کرنے کے بجائے اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, اس سے منہ چھپاتے ہیں, اس سے ڈر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے خوف آپ کے اندر زیادہ صلاحیت کر جاتا ہے اور شدت اختیار کر جاتا ہے اور ڈفرینٹ لیولز بن جاتے ہیں, حتیٰ کہ فوبیا کی حد تک چلا جاتا ہے. تو بنیادی طور پر آپ کو خوف کی صورتحال جب پیدا ہو تو اپنے آپ کو پہلے تو تیار کریں اور اس کے بعد اس صورتحال کا سامنا کریں. سامنا کرنے سے بالکل نہ ڈریں. جب آپ سامنا کریں گے تو خود بخود آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر زیادہ اعتماد پیدا ہوگا, اور جس کی وجہ سے آئندہ آنے والے حالات میں آپ بہتر طور پر پرفارم کر سکیں گے. اس کے علاوہ ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کوئی مریض ایسا ہو جائے جس کے اندر فوبیا بنیادی طور پر بہت زیادہ صلاحیت کر جائے اور اس صورتحال سے وہ باہر ہی نہ نکل پا رہا ہو باوجود کوشش کے, تو پھر ایک راستہ جو رہ جاتا ہے وہ طریقہ اس کو ہپنوسس کہتے ہیں. ہپنوسس کے بارے میں آپ کو انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیوز میں بتاؤں گا تفصیل سے کہ ہپنوسس کیا ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کو کیا جاتا ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور اس پہ کامنٹ کریں اور مجھے بتائیں تاکہ میں آپ کے لیے اور مزید اس طرح کے ٹاپکس پر ویڈیوز تیار کروں.